باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں پہلے ایک افسوسناک واقعہ انڈیا میں رونما ہوا، جس کی ہم جتنی بھی مذمت کرے کم ہے۔ اس کام کے پیچھے پورا طاغوت ہے۔ تمام استعماری حکومتیں مل کے انہوں نے ایک نصاب کی کتاب میں مرجع عظیم الشان رہبر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ العظمہ روح اللہ الخمینی کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ہم جتنی ہو مذمت کرتے ہیں، اس عظیم حادثے کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک بہانہ ہے عزیزان ہمارے لیے کہ ہم اسی بہانے کے تحت بھی آئیں، اس عظیم شخصیت کے بارے میں سنیں۔ اس عظیم شخصیت جس نے اسلام کو زندہ کیا، اس کے بارے میں مطالعہ کریں۔ امام خمینی کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آخر امام خمینی کی شخصیت میں وہ کون سا عنصر تھا جس کی وجہ سے آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 40 سال بعد بھی دنیا اس سے پریشان ہے، ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور حقیقت میں عزیزان، امام خمینی کو اگر ہم نے پہچان لیا تو خالص اسلام کو ہم نے پہچان لیا۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کو ہم نے بلند کیا تو حقیقت میں اسلام کے نام کو ہم نے بلند کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو دنیا میں پہنچائے تو حقیقت میں ہم نے اسلام کو دنیا تک پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی جیسی خدمت کی ہے، تاریخ میں کسی نے ایسا خدمت نہیں کی۔ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے نام کو دنیا میں روشن کیا ہے، تاریخ میں کسی نے بھی اس طرح اسلام کی خدمت نہیں کی ہے، اسلام کے نام کو سربلند نہیں کیا۔ انقلاب اسلامی سے پہلے لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے، اسلام کے جو تعلیمات تھے ان کو نہیں جانتے تھے، اسلام کی تفسیر صرف نماز اور روزے کی حد تک تھی۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شجاعت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ اور علم و تفکر کے ساتھ انقلاب اسلامی کی بنیاد رکھا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اسلام کے اندر یہ طاقت ہے۔ حقیقی اسلام یہی ہے جس کے ذریعے سے آج دنیا کے ہر کونے میں مظلوم جو ہے وہ امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پوری دنیا میں ظالم جو ہے اس وقت رسوا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت وجود کے صدقے میں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیسی عظیم شخصیت ہے۔ خصوصاً شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جتنا بھی امام خمینی کی ذات کے شکر بجا لائے کم ہے۔ ہم سب کے اوپر امام خمینی کا بہت بڑا احسان ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب سے پہلے جو جدوجہد کی ہے، اور انقلاب کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے عنوان پہ جو ایک حکومت دیا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے عزیزان۔ پیغمبر پاک نے مدینہ منورہ میں اسلام کی حکومت کو قائم کیا۔ اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد پیغمبر پاک کی وفات کے بعد پھر اس حالت میں حکومت شیعان علی بن ابی طالب کو نہیں ملی جس طرح ملنا تھا۔ لیکن 25 سال بعد امیر المومنین السلام کو ظاہری خلافت مل گئی۔ امیر المومنین السلام نے 4 سال کچھ مہینے حکومت کرنے کے بعد پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 6 مہینے حکومت کی تھی۔ اس کے بعد شیعان علی بن ابی طالب سے حکومت کو چھین لیا۔ صرف حکومت کو نہیں چھین لیا، حکومتوں نے شیعان علی بن ابی طالب کو طرح طرح کے ظلم و ستم میں رکھا۔ ہر لحاظ سے شیعان علی بن ابی طالب کو مٹانے کی کوشش کی۔ 1400 سال بعد ایک ایسی شخصیت خمینی کے نام سے آئی جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کا نظام قائم کیا۔ اور اسی اسلامی حکومت کی وجہ سے آج دنیا میں صرف شیعوں کا بول بالا نہیں ہے، اسلام کا بول بالا۔ امام خمینی کی جو حکومت ہے
یہ حکومت جس کو امام خمینی نے تشکیل دیا یہ اسلامی حکومت ہے. آج دنیا جان چکی ہے کہ اسلامی حکومت کی وجہ سے اسلام کا نام کیسے بول بالا، اسلام کا نام کیسے سربلند ہے. اسی وجہ سے آج دیکھیں دشمن امام خمینی کے نام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، امام خمینی کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عزیزان، امام خمینی کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو امام خمینی کی ذات کو پڑھیں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ 1902 میں دنیا میں آئے اور اس کے بعد طرح طرح کے ظلم و ستم کو دیکھے. 5 مہینے کے تھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ، ان کے بابا کو شہید کیا گیا. یتیمی کی تلخ زندگی گزارتے ہوئے امام خمینی نے کچھ عرصہ خمین میں گزارا. اس کے بعد قم المقدس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے. قم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر شاہ کو للکارا، اس طاغوت کو جو امریکہ کے زیر تسلط حکومت کر رہا تھا. ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ غرور میں تھا، وہ تکبر میں پڑا ہوا تھا. اسی وجہ سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پہلے قید کیا، پھر وہاں سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ترکیہ جلا وطن کیا. ترکیہ میں 11 مہینے امام خمینی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہ بھی دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے تحریر الوسیلہ کتاب لکھا اور وہاں سے کوشش کیا انقلاب کے لیے. تحریر الوسیلہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے جو آج بھی تمام فقہا اسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور دوسروں تک اسی کتاب کو منتقل کر رہے ہیں، اس کے درس دیتے ہیں. پھر اس کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نجف آئے، جلا وطنی کی زندگی 13 سال نجف میں گزارے. پھر اس کے بعد فرانس گئے اور فرانس سے واپس آتے ہوئے یہاں سے شاہ کی حکومت کو ختم کیا اور اسلامی حکومت قائم کی. اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں عزیزان. جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلاب برپا کیا، ایران میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعد اس زمانے کے سپر پاور طاقت روس کے صدر کی طرف ایک خط لکھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ. اس خط میں روس کے صدر کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ نے میرے باتوں کو قبول کیا تو آپ ہمیشہ قائم رہو گے، آپ سپر پاور کی حیثیت سے دنیا میں قائم رہو گے. نہیں، اگر میرے باتوں کو قبول نہیں کیا تو بہت جلد آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، آپ کی حکومت کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن وہ بھی اپنے غرور میں تھا، سپر پاور ہونے کی اس بھول کی وجہ سے اس نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس عظیم نصیحتوں کو فراموش کیا، قبول نہیں کیا. اب امام خمینی کی شخصیت کو دیکھیں عزیزان، کیسی عظیم شخصیت ہمارے پاس ہے. 10 سال بعد روس کے ٹکڑے ہو گئے، مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں روس جو ہے نا بٹ گیا. 10 سال بعد روس کے صدر جس کو امام خمینی نے خط لکھا تھا، گورباچوف نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی باتوں پہ، نصیحتوں پہ عمل نہیں کیا. اور فرماتے، خود سے اعتراف کرتے، آج بھی گوگل میں وہ لیٹر موجود ہیں، اس کو پڑھیں. امام خمینی کے ان عظیم جملوں کا اعتراف کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، گورباچوف کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں اور باتیں 10 سال بعد سمجھ میں آ گئی. دیکھیے، سپر پاور حکومت کے صدر کو امام خمینی کے جملے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. یہ ایسی عظیم شخصیت ہے عزیزاں. اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو جب دنیا میں صرف ایک ہی مرج تھا، عالم تشیع کے عظیم ترین مجتہد آیت اللہ العظمہ بروجردی رحمت اللہ علیہ قم میں زندگی گزار رہے تھے. شاہ ایران نے امریکہ کے کہنے پہ ایران میں اسلام کے مخالف قوانین کو لایا تو آیت اللہ العظمہ بروجردی رحمت اللہ علیہ نے احتجاج کرتے ہوئے شاہ کی طرف یہ ایک پیغام بھیجا، کہا کہ شاہ، اگر آپ نے اس طرح کے قانون لایا تو میں احتجاج کرتے ہوئے ایران سے چلا جاؤں گا، کسی دوسرے ملک میں جا کے میں زندگی گزاروں. اتنی عظیم شخصیت ہے آیت اللہ العظمہ بروجردی، خود امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. کس طرح شاہ کو تنبیہ کر رہے ہیں، شاہ کو یہ میسج دے رہے ہیں، شاہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کے خلاف قوانین کو لائے تو میں ایران کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا کسی اور ملک میں. پھر اس کے بعد جب امام خمینی
آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد مرجع تشیع بنے، عالم تشیع کے مرجع ہیں، اس وقت پھر شاہ نے انقلاب سفید کے عنوان سے ایک قانون لایا، تو اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کو کیا پیغام دیا؟ آیت اللہ بروجردی کا پیغام اور دیکھیں، اور یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دیکھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کو پیغام دیا، اے شاہ، اسلام کے خلاف قانون کو مت لائیں، اگر ایران میں اسلام کے خلاف قانون کو آپ لائیں گے تو میں آپ کو مکھم مار کے ایران سے باہر کر دوں گا۔ یہ دیکھیے، شاہ اتنے طاقتور تھے، اتنے پاورفل تھے، اس کے باوجود آیت اللہ العظمہ بروجردی جیسی شخصیت احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایران سے نکلوں گا۔ خمینی کہتے ہیں شاہ میں ایران سے آپ کو باہر کروں گا۔ یہ ایران سے نکالنے کی طاقت صرف کہنے کی حد تک نہیں تھی، امام خمینی نے بعد میں ثابت کر کے دکھایا کہ ایران سے شاہ کو بھگانے پہ مجبور کیا، اور شاہ نکلے، بھاگ گئے، اور بھاگے باہر کہیں پہ واصل جان ہو گئے۔ عزیزان، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہ ہم سب کے اوپر حق ہے، کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں، اس وقت میں خود سے اپنے گردن پہ امام خمینی کا ایک عظیم حق سمجھتا ہوں۔ اگر میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں دینی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس پہ امام خمینی کی بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ آج میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، آج میں پڑھ رہا ہوں، آج عمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی جوان آج اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہے تو اس کے اوپر امام خمینی کا بہت بڑا حق ہے، امام خمینی کا احسان۔ اس وقت انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں دینی تعلیم کا مرکز بن چکا ہے قم، اور قم میں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قائم ہوئی۔ اسی یونیورسٹی میں 110 ممالک کے اسٹوڈنٹ آ کے پڑھ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آ کے دین سمجھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ اور رہبر معظم آیت اللہ العظمہ خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے کونے کونے تک جو اسلام کا نام پہنچا ہے، اسلام کا پیغام پہنچا ہے، یہ امام خمینی کی زحمت کی برکت ہے۔ امام خمینی کی جو جہاد اور کوشش کی وجہ سے آج لوگ انقلاب کو جاننے کے بعد انقلاب کی خاطر آتے ہیں ایران میں، اور ایران سے اسلام کو سیکھ کے جاتے ہیں۔ خود آیت اللہ العظمہ زقزاقی، وہ عظیم شخصیت، وہ مرد مجاہد جو اس وقت افریقہ میں ہے، اس وقت اہل سنت کے بڑے علماء میں سے شامل تھے، ایک ملاقات کے لیے وہ امام خمینی کے ساتھ ملاقات کے لیے ایران میں آتے ہیں۔ ایران میں آگے امام خمینی کی شخصیت سے متاثر ہو کے شیعہ ہو کے جاتے ہیں۔ شیعہ پہلا شخص ہے افریقہ میں آیت اللہ زقزاقی، وہاں جا کے انہوں نے اسلامی تعلیمات کو امام خمینی سے جو درس دیا تھا اسی درس پہ عمل کرتے ہوئے اس وقت 3 کروڑ شیعان علی ابن ابی طالب نائجیریا میں افریقہ میں موجود ہیں۔ سب کو امام خمینی کی اس بابرکت وجود کی وجہ سے۔ عزیزان، اگر ہم چاہتے ہیں حقیقی اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو امام خمینی کو جان دیں۔ اور کچھ ایسے یعنی دنیا میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اسی طرح کوئی توہین کرے گا، کوئی یعنی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پہچاننا ہے تو اسلام کو پہچان لیں۔ آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ اسلام 2 اسلام ہے آج، ایک اسلام امریکائی ہے، ایک اسلام محمدی ہے۔ جو اسلام امریکائی ہے وہ امام خمینی کی توہین کرے گا، وہ امام خمینی سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ مولانا ہیں سوشل میڈیا میں آ کے بڑے ناز سے جو ہے نا شیعوں کے جو ہے نا مکتب کی دفاع کے عنوان سے آتے ہیں اور امام خمینی کی توہین کرتے ہیں۔ یہ اسلام امریکائی ہے، یہ امریکہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ برطانیہ کی طرف سے، یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام محمدی جو ایران سے، جو نجف اشرف سے دنیا تک پہنچ رہے، ان کے احکامات اور تعلیمات، وہ ہے اسلام محمدی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت ہو، اپنے معاشرے کی تربیت چاہتے ہیں تو آئیں امام خمینی کی تعلیمات پہ عمل کریں، امام خمینی کی شخصیت سے لوگوں کو آشنا کرائیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے اس وقت۔ دنیا نے جب سوچ سمجھ کے امام خمینی کی شخصیت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اسی وجہ سے امام خمینی کی شخصیت کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، امام خمینی کی شخصیت کو انہوں نے توہین کیا امام خمینی کی شخصیت کی۔ تو اس وقت ہم بھی امام خمینی کی اس عظیم شخصیت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے جھوٹے الزامات پہ مبنی ایک لٹریچر چھاپ کیا امام خمینی کے بارے میں، تو ہم سچے اور حقیقی جو امام خمینی کے کردار ہے اس کو دنیا تک پہنچائیں۔ امام خمینی کا کردار دیکھیں، مکتب تشیع میں کوئی ایسا مرجع نہیں آیا تھا جس نے ولایت فقیہ کی بنیاد رکھو۔ یہ پہلے عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ولایت فقیہ کا عنوان دیا اور ولایت فقیہ کے عنوان سے حکومت تشکیل دیا، اور باقاعدہ پریکٹیکلی طور پہ
دنیا کو دکھایا کہ شیعوں کی طاقت کیا ہے ولایت فقیہ کے زیر سایہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعان علی بن ابی طالب کی طاقت آج امریکہ میں جوان یونیورسٹیوں میں جا کے احتجاج کر کے بائیکاٹ کر کے وہ اسرائیل کے خلاف آج وہاں پہ جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں۔ یورپ میں اس وقت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں۔ یہ سب کچھ کہاں سے؟ یہ امام خمینی کی انقلاب کی بدولت سے، امام خمینی کی تعلیمات کی بدولت سے۔ خود امام خمینی ایک اخلاقی شخصیت ہونے کے ناطے ایک سیاسی شخصیت نے، ایک بہت ہی زاہد شخصیت، عابد شخصیت، ان سب کے اوپر امام خمینی کی جو ہے تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش کی۔ امام خمینی نے اتنے عظیم انقلاب لانے کے ساتھ پھر اخلاقی زندگی میں خود سے ایسا عمل کیا۔ کتاب چہل حدیث ایک عظیم کتاب لکھی ہے۔ آج جوانوں کو اس کتاب کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب شرح حدیث جنود و عقل کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب آداب نماز ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور سیاست کے میدان میں اگر آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو امام خمینی کی کتاب ہے ولایت فقیہ، ان کو پڑھنا ہے۔ اور فقہ میں اگر آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اپنے حلال و حرام کو جاننا چاہتے ہیں، تو امام خمینی کی وہ عظیم کتاب تحریر الوسیلہ کا مطالعہ کریں۔ صبح و شام اپنے ساتھ تحریر الوسیلہ کو رکھیں۔ اور حقیقت میں امام زمان علیہ السلام جس شیعہ سے راضی ہیں وہ اس شیعہ سے راضی ہیں جو امام خمینی کا محب ہو، امام خمینی کا پیرو ہو، امام خمینی کے نقش قدم پہ چلنے والے شیعہ سے آج امام زمان علیہ السلام راضی۔ کیوں؟ امام زمان علیہ السلام کی قیامت میں ہمارے لیے جو حجت ہے وہ امام خمینی، آیت اللہ العظمہ امام خامنائی ہے اور امام آیت اللہ سستانی ہے۔ ہمیں انہی عظیم مراجع کی پیروی کرنا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں امام خمینی کی شجاعت اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرے۔ کتنے شجاعت ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 90 سال کے بوڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو انہوں نے حیران کر کے رکھ دیا۔ 2.5 لاکھ شہداء ہیں عزیزان ایران عراق کے جنگ میں، 8 سال تک جنگ کیے۔ ان 8 سالوں میں 2.5 لاکھ جوان شہید ہو گئے ہیں، تقریباً لگ بھگ 3 لاکھ تک۔ اور ہر شہید کا جنازہ آ رہا تھا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سجدے شکر بجا آتے تھے۔ کتنی جرأت تھی، کتنی شجاعت تھی امام خمینی کے اندر۔ اسی شجاعت اور جرأت کے مظاہرہ کرتے ہوئے جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کس طرح وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کے آخری جملے عزیزان، اس سے اندازہ لگائے خمینی کی شخصیت۔ آخری جملے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد از میان برادران فاہران شما مرکز میں شما۔ آرام دل کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ اور خوشحال روح کے ساتھ آپ بھائیوں اور بہنوں سے رخصت ہو کے آپ کا بوڑھا باپ ابھی خداوند عالم کی ملاقات کے لیے جانا۔ دیکھیں مرتے وقت انسان کے حالات ختم، عجیب حالت ہوتی ہے، انسان قبر کی طرف جا رہا ہے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اس وقت بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے با دلی آرام، آرام دل کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ اور خوشحال روح کے ساتھ خدا کی ملاقات کے لیے جانا۔ عزیزان شیعان علی بن ابی طالب کے پاس ایسے عظیم سرمایے موجود ہیں، بس کمی ہے تو ہمیں ان سرمایوں کو سمجھنے میں کمی ہے، ان سرمایوں کو پہچاننے میں ہماری جو نا کوتاہی ہے۔ آئیں آج ان کو سمجھیں، ان عظیم شخصیات کے بارے میں مطالعہ کریں، اور اگر امام خمینی کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام خمینی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج ان کے جانشین، ان کے شاگرد آیت اللہ العظمہ امام خامنائی کو دیکھیں۔ خامنائی کسی عظیم شخصیت ہیں۔ اگر ہم اور کچھ چھوڑیں، صرف خامنائی جو خدا کی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہے تو ہم شکر بجا نہیں لا سکتے۔ دوسرے نعمتیں تو چھوڑو، شیعان علی بن ابی طالب کو، مسلمانوں کو خدا نے خامنائی جیسی شخصیت دی ہے، اس کا اگر شکر بجا لائے تو شکر بجا نہیں لا سکتے۔ عظیم شخصیت اس وقت دنیا میں تمام مظلوموں کی امیدگاہ اس وقت خامنائی ہے، اور تمام ظالموں کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں تو وہ خامنائی کی شخصیت ہے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم ہم سب کو امام خمینی اور امام خامنائی کی تعلیمات کو سمجھ کے ان پہ عمل کر کے ان کے پیروی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور رہبر مسلمین جہان آیت اللہ خامنائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔